صفدر کی واپسی شام سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج اس سے ویرا کے متعلق کھل کر بات کروں۔ ویرا کے ارادے اب کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ وہ صفدر کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے پر آمادہ تھی اور 2 مرتبہ لگوا بھی چکی تھی۔ دوسری طرف صفدر بھی اب ڈانو ڈول نظر آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ماحول کا اسیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ویرا اور وہ کارلوس سے نہایت ہی ناقابل قبول رسموں کی ادائیگی چاہ رہے ہیں، وہ اس شادی پر رضامند نظر آ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے صفدر سے پوچھا، آج کہاں گھومتے رہے؟ وہ بولا، وہی پروگرام تھا جس کا ذکر صبح بوکارلو صاحب نے کیا تھا۔ جھیل کے شمال کی طرف کافی گھنا جنگل تھا، 30-40 ایکڑ رقبہ تو ہوگا۔ بس اسی جنگل میں گھومتے پھرتے رہے۔ جنگل کے اندر سے ایک نالا بھی گزرتا ہے، اس پر لکڑی کے 2 عارضی سے پل بنے ہوئے ہیں۔ میں نے بیڑی سلگاتے ہوئے کہا، رسم کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ کیا لڑکیوں سے بدسلوکی کی شرط موجود ہے؟ میں کنفرم نہیں کر سکا ہوں، لیکن میرا خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جھنجھلا گیا، یار کیا بات کر رہے ہو تم؟ ایک نہایت سنگین مسئلہ تمہارے سامنے، اور تم ابھی تک اس مسئلے کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکے۔ صفدر کے چہرے پر شرمندگی کی لہر سے آ کر گزر گئی۔ آئی ایم سوری شاہ جہاں صاحب۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ صفدر دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ کوئی چیز اچانک اس کے مزاج میں شامل ہو گئی ہے یا نکل گئی ہے۔ صفدر، اگر ویرا سے شادی کرنے کے لیے تمہیں واقعی اس رسم کا سامنا کرنا پڑا پھر؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ کیا بات ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے اپنے اندرونی اضطراب کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے بیڑی کا دھواں فضا میں چھوڑا اور رکے رکے لہجے میں بولا، شاہ جہان صاحب، یہ بات تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کنگ براؤن کے پنجے سے نکلنا ہمارے لیے آسان نہیں۔ بے شک ہم ٹرسٹ سے باہر ہیں، لیکن یہ انہونی کنگ کی مہربانی سے ہوئی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے مدت تک بھی سر پٹکتے رہتے تو اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب ہمارا باہر ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے، کیونکہ ہمارے ساتھی کنگ کے قبضے میں ہیں۔ خود کو اس نہایت خوفناک جال سے نکالنے کے لیے ہمیں بھی پتہ نہیں کتنے ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جس رسم کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو ادا کرنا بھی میرے لیے ایک ناپسندیدہ فیصلہ ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ تمہارا مطلب کہ اگر بوب لڑکیوں سے تمہیں زبردستی کرنا پڑے تو تم کر گزرو گے؟ آپ نے بتایا تھا نا کہ رسم کے بعد ان لڑکیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اپنی دوشیزگی کھونے کے بعد وہ دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اگر اس پہلو سے سوچا جائے تو پھر اس بری رسم سے خیر کی بھی شکل تو نکلتی ہے۔ میرا مطلب ہے جناب کہ اگر ان لڑکیوں سے بدسلوکی والی بات درست بھی ہے تو ان بے زبان لڑکیوں کے لیے اس میں زندگی کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ ویسے میں نے بس ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہی ٹھیک ہوگا۔ میں نے اس کی بات کاٹی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میرا دماغ ہانڈی کی مانند کھول رہا تھا۔ یہ وہ صفدر نہیں تھا جسے میں برسوں سے جانتا تھا۔ وہ عزتیں برباد کرنے والا صفدر نہیں۔ وہ کسی کی ماں بہن کو میلی نگاہ سے بچانے کے لیے جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی بات کیسے نکل سکتی تھی؟ میرے ذہن میں 2-3 دن سے جو شک پروان چڑھ رہا تھا وہ ایک دم ہی توانا ہو کر یقین کا روپ دھارنے لگا۔ صفدر کے ساتھ یقیناً کچھ ہو چکا تھا۔ ہم ایک ایسے قبیلے میں تھے جو اپنی پراسراریت کی وجہ سے موریتانیہ میں مشہور تھا۔ یہ بات برملا کہی جاتی تھی کہ اس قبیلے کا ہر فرد اپنے اندر ایک جدا قسم کی روحانی قوت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس روحانی قوت کے چند حیران کن مظاہرے ہم ٹرسٹ کے اندر بوکارلو کی وساطت سے دیکھ چکے تھے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے کچھ انسانوں اور جانوروں کے مزاج اور رویوں کو یوں تبدیل کیا تھا کہ ہم سناٹے میں رہ گئے تھے۔ کہیں میرے یار صفدر کے ساتھ بھی تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی تھی؟ عام حالات میں شاید اس قسم کا اندیشہ میرے ذہن میں نہ آتا، اور اگر آتا بھی تو میں اسے فوراً رد کر دیتا، مگر ٹرسٹ میں بوکارلو کا حیران کن مظاہرہ دیکھنے کے بعد ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ اس مظاہرے کا ہر منظر میرے ذہن پر نقش تھا۔ اپنے مظاہرے کے دوران میں بوکارلو صرف 20-30 منٹ کے لیے بیک اسٹیج پر گیا تھا۔ اس دوران میں اس نے اپنے تمام معمول یعنی جانور اور انسان ٹرانس میں لے لیے تھے، اور پھر جب وہ دوبارہ اسٹیج پر آئے تھے تو انہوں نے قطعی مختلف رد عمل دکھایا تھا۔ کہیں صفدر کا یہ حیران کن حد تک بدلا ہوا رویہ بھی بوکارلو یا اس جیسے کسی اور شخص کے عملیات کا کرشمہ تو نہیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں ابھرا اور گونج بن کر پورے جسم میں پھیل گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ صفدر کا سامنا کروں۔ ذہن عجیب سے الجھن میں گھرا ہوا تھا۔ صبح سویرے ہی میں جھونپڑے سے نکل گیا۔ سارا دن جھیل کے کنارے جنگل میں گھومتا رہا، پھر اس دیوار سے باہر چلا گیا جو بستی کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ اس فصیل نما دیوار میں آمد و رفت کے لیے 2 راستے موجود تھے۔ یہاں سے مکمل شناخت و تلاشی وغیرہ کے بعد ہی گزرا جا سکتا تھا۔ کچھ دن پہلے مجھے اور صفدر کو اس فصیل سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی،
یہاں مویشیوں کے گلے کڑی دھوپ میں گھوم پھر رہے تھے، کہیں کہیں کھیت بھی نظر آتے تھے۔ کھیتوں سے آگے جنگلات کا سلسلہ تھا۔ اس جانب سے بستی پر حملہ آور ہونا آسان نہیں تھا۔ کانٹے دار جھاڑیوں کی قریباً 10 فٹ اونچی باڑ تھی، اس کے بعد گارے مٹی سے بنائی گئی مضبوط دیوار۔ یہ دونوں رکاوٹیں بیرونی دشمن کے علاوہ جنگلی جانوروں وغیرہ سے بھی بستی کی حفاظت کرتی تھیں۔ شام کے وقت میں بستی میں واپس آ گیا۔ بستی میں تناؤ اور خطرے کی فضا بدستور موجود تھی۔ اس تناؤ اور خطرے کا تعلق کنگ براؤن اور اس کے ممکنہ حملے سے تھا۔ بستی آ کر بھی میرا جھونپڑے میں جانے کو دل نہیں چاہا۔ میں جھیل کے کنارے بیٹھ گیا اور شفق رنگ شام کو شب کے اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد صفدر بھی وہاں آ گیا۔ اسے میری دلی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن کل رات والے موضوع پر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میں بھی اس تکلیف دہ تذکرے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی، وہاں بیٹھے بیٹھے صفدر نے 2-3 بار گھڑی دیکھی۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ مضطرب بھی ہے۔ کیا کہیں جانا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی۔ مجھے لگا جیسے تم کہیں جانا چاہ رہے ہو۔ بس جھونپڑے میں جانا چاہ رہا تھا، یہاں مچھر بہت بھن بھنانے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، میں آ جاتا ہوں ابھی۔ آپ صبح سے نکلے ہوئے ہیں، اب آپ پھر مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کچھ ناراض ہیں۔ تم جاؤ، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ وہاں آپ سوگا، مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ مجبوراً صفدر کو بھی بیٹھنا پڑا، تاہم میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا دھیان جھونپڑے ہی کی طرف ہے۔ میں نے سوچا شاید صوفیہ کے ہاتھ ویرا کا کوئی پیغام آنے والا ہے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں جھونپڑے میں واپس آ گئے۔ کھانا ہم نے اکٹھے کھایا، اس کے بعد بیڑی وغیرہ پینے لگے۔ صفدر ڈائریکٹ بات تو نہیں کر رہا تھا، تاہم باتوں باتوں میں مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے 2 وجوہات کے سبب کر رہا ہے۔ ایک تو ویرا کی زندگی بچانا چاہتا ہے، دوسرے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس راستے پر چل کر وہ ہم سب کے لیے کچھ آسانیاں تلاش کر سکے گا۔ میں صفدر سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ فی الوقت مجھے اس کی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ نیند کا بہانہ کر کے میں بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی لیٹے ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک چیخو پکار کی آواز آئی۔ اس کے بعد یکایک فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے لپک کر کھڑکی میں سے دیکھا۔ جھیل کے کنارے اس جگہ پر شعلے سے تڑپ رہے تھے جہاں کھانے سے پیشتر میں اور صفدر بیٹھے تھے۔ یہ 2 طرفہ فائرنگ کے شعلے تھے۔ بھٹکی ہوئی کوئی گولی ہماری خیر خیریت بھی دریافت کر سکتی تھی۔ میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ صفدر بستر سے اٹھ گیا تھا اور اب میری ہی طرح گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ 1-2 چیخیں سنائی دی اور فائرنگ رک گئی۔ میں اور صفدر جھونپڑے سے نکل آئے۔ بہت سے لوگ جھونپڑوں سے نکل کر جھیل کے کنارے جمع ہو رہے تھے۔ یہاں مشعلوں کی روشنی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ 3 افراد غوطہ خوری کے مکمل لباس میں یہاں موجود تھے۔ ایک شخص زمین پر گرا ہوا تھا، اس کے پیٹ اور گردن پر گولی لگی تھی اور پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ غوطہ خور بحر اجل میں ابدی غوطہ لگا چکا ہے۔ ایک مقامی عورت بھی خون میں لت پت ریت پر پڑی تھی۔ یہ عورت انہی جنگجو خواتین میں سے تھی جو اس قبیلے کی فوج کا اہم حصہ تھی اور جوری نامی گرانڈیل عورت جن کی سالار تھی۔ جنگجو عورت کے سر میں گولی لگی تھی اور اس کے سر سے بہنے والا خون ریت پر ایک بڑے دھبے کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ غوطہ خوری کے لباس میں ملبوس افراد کی صورتیں دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ ان کا تعلق ماریا ٹرسٹ سے ہے۔ ان میں 2 سفید فام تھے اور 2 نیگرو۔ ہلاک ہونے والا نیگروز میں سے ایک تھا۔ مجھے زمین پر ایک M4 رائفل بھی پڑی دکھائی دی۔ چھوٹی نال کی ٹیلیسکوپ کندے والی ایسی رائفلیں میں نے ٹرسٹ میں اکثر دیکھی تھیں۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کئی مقامی افراد غوطہ خوروں پر پل پڑے۔ وہ انہیں گھونسوں، ٹھوکروں اور رائفل کے کندوں سے مارنے پیٹنے لگے۔ پلک جھپکتے میں غوطہ خوروں کے لباس پھٹ گئے۔ ان کی مخصوص عینکیں ٹوٹ پھوٹ گئیں اور ناک منہ سے خون جاری ہو گیا۔ ایک غوطہ خور کی پشت پر موجود آکسیجن کا سلنڈر پشت سے علیحدہ ہوا اور ریت پر دور تک لڑک گیا۔ مارنے والے بڑے غضب میں تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا ان میں زیادہ تر افراد کا تعلق ہلاک ہونے والی عورت سے تھا۔ جلد ہی مار کھانے والے چیخنے لگے۔ ان کی چیخوں سے معلوم ہوا کہ ان میں ایک عورت ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرح وہ بھی ریت پر تڑپ رہی تھی اور جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ میں نے سوال کے نظروں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ یہ صورتحال نازک تھی۔ اخلاق کا تقاضا تھا کہ ہم پٹنے والوں کو ہجوم کے غضب سے بچانے کی کوشش کریں، مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری اس کاوش کا رد عمل کتنا مثبت یا کتنا منفی ہوگا۔ عین ممکن تھا کہ سیاہ فام قبائلیوں کے غیظ و غضب کا رخ ہماری طرف ہی مڑ جاتا۔ ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بارود آواز نے مشتعل لوگوں کو چونکا دیا۔ یہ آواز بوکارلو کی تھی۔ وہ اپنے جھونپڑے کی طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ موقع پر آیا تھا۔ اس کا کھلا ہوا لبادہ ہوا میں پھڑپڑا رہا تھا اور ہاتھ میں ایک عصا نما لاٹھی تھی۔
اس نے بڑے تند و تیز لہجے میں ہجوم سے کچھ کہا اور لوگ کائی کی طرح پھٹنے لگے۔ بوکارلو کے عقب میں بستی کا بڑا مالج موسو بھی تھا۔ بوکارلو اور موسو ان افراد کی طرف بڑھے جنہیں ہجوم نے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ بہت سے مسلح افراد نے، جن کا تعلق قبیلے کی فوج سے تھا، زخموں کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ مشعلوں کی روشنی زخمیوں پر مرکوز ہو گئی۔ واقعی انہیں بری طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ ان میں سے ایک سفید فام کی پیشانی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے بہتا ہوا خون دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ مر چکا ہے یا آخری دموں پر ہے۔ لڑکی کا نہ صرف غوطہ خوری کا لباس پھٹ گیا تھا بلکہ اس کا اصل لباس بھی تار تار ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا اس نے اپنے گرد چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں۔ اس کا بالائی جسم بالکل اوریا ہو گیا تھا اور وہ اپنے بازوؤں سے اپنی اوریانی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جب وہ 2 قدم چلی تو اس کا زیری جسم بھی اوریا ہونے لگا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ زیری جسم کو چھپانے کے لیے بالائی جسم سے ہٹا لیا۔ یوں وہ بے بسی کی تصویر نظر آنے لگی۔ بوکارلو جلدی سے آگے بڑھا۔ اس نے اپنے لبادے کا بالائی حصہ لڑکی کو ستر پوشی کے لیے دے دیا۔ زندہ بچ جانے والے مرد اور عورت کو بوکارلو اپنی نگرانی میں بوما کی طرف لے گیا۔ ان لوگوں کے پیچھے ہی پیچھے دیگر معززین بھی بوما کی جانب چل دیے۔ زبردست مار پیٹ کے دوران میں جس شخص کی پیشانی کی ہڈی ٹوٹی تھی وہ بھی بس 1-2 منٹ میں چل بسا۔ مسلح قبائلی ان تینوں لاشوں کو وہاں سے ہٹانے میں لگ گئے۔ اسی اثنا میں میں نے صوفیہ کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی غوطہ خوری کا ایک لباس نظر آ رہا تھا، ساتھ میں ماسک اور چھوٹا سا سلنڈر بھی تھا۔ وہ یہ اشیاء لے کر بوما کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا سلسلہ ہے؟ اس نے اشارے سے کہا کہ ابھی واپس آ کر بتاتی ہوں۔ وہ چند منٹ بعد لوٹ آئی۔ میں نے صوفیہ سے اس خوفناک ہنگامے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا، یہ ٹرسٹ کے لوگ ہیں، بڑی سازش کے ساتھ یہ لوگ بستی کے اندر گھسے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ جھیل پر رات کے وقت بھی نگرانی کا انتظام ہے۔ یہ لوگ ڈائیونگ سوٹس پہن کر پانی کے نیچے ہی نیچے تیرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان کے ارادے یقینی طور پر خطرناک تھے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ہیں اور ان کا مقصد مس ویرا کو یہاں سے لے جانا تھا۔ یہ 5واں ڈائیونگ سوٹ جو ابھی آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھا ہے نا، انہی لوگوں کے سامان میں موجود تھا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوٹ مس ویرا کو پہنایا جانا تھا۔ اگر واقعی یہ ٹرسٹ کے لوگ ہیں تو پھر لازماً صورتحال اور کشیدہ ہو جائے گی۔ ان کے 2 بندے بھی تو مر گئے ہیں۔ ایک عورت قبیلے کی بھی مری ہے۔ اسے واٹر پروف ٹائپ M4 رائفل کی گولی لگی ہے۔ ایسی رائفلیں ان 4 افراد کے پاس موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس سے 2 واکی ٹاکی بھی ملے ہیں۔ ایک واکی ٹاکی تو خاصی طاقتور رینج کا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ ایک شخص کے پاس سے کلوروفارم کا اسپرے بھی برآمد ہوا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ اسپرے مس ویرا پر استعمال ہونا ہو۔ تو گویا یہ لوگ کافی منصوبہ بندی کے ساتھ یہاں پہنچے تھے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے، پر اس کے باوجود پکڑے گئے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ مخبری وغیرہ کا شکار ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس شاندار منصوبے کی بھنک کسی طرح سردار بوغات یا لارونابے تک پہنچ گئی ہو۔ یہ بات تم کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کوئی 1 گھنٹہ پہلے نائب سردار کے جھونپڑے میں مسلح افراد کی سرگرمی دیکھی تھی۔ نائب سردار لارونابے ان افراد کو بڑی رازداری کے ساتھ کچھ سمجھا رہا تھا اور انہیں ایمونیشن وغیرہ فراہم کر رہا تھا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹرسٹ والوں کی طرف سے ایسی خطرناک حرکت ہونے والی ہے اور جھیل میں سے غوطہ خور برآمد ہونے والے ہیں۔ بالکل اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں سرتاپا دہل گیا۔ میں نے صفدر کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صوفیہ کو خدا حافظ کہہ کر میں جھوپڑے میں آ گیا۔ صفدر وہاں بھی نہیں تھا۔ میرے اندر عجیب سی بے قراری بھر گئی۔ میں پشت پر ہاتھ باندھ کر جھونپڑے کے اندر ہی ٹہلنے لگا۔ دماغ میں جیسے ہتھوڑے سے چل رہے تھے۔ ابھی 1.5-2 گھنٹہ پہلے میں اور صفدر جھیل کے کنارے بیٹھے تھے۔ اسی دوران میں صفدر مجھے سخت مضطرب نظر آیا تھا۔ اس نے بار بار گھڑی پر نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ مجھے کنارے سے اٹھا کر جھونپڑے میں لانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم جھونپڑے میں آ گئے تھے۔ بعد ازاں اسی جگہ پر جہاں پہ ہم بیٹھے تھے خون ریز فائرنگ ہوئی تھی۔ اس فائرنگ میں اور دست بدست لڑائی میں 3 افراد ہلاک اور 3-4 زخمی ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شک ابھر رہا تھا کہ صفدر اس خون ریز واقعے کے بارے میں پیشگی آگاہی رکھتا تھا۔ اگر ایسا ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ صفدر کے ساتھ ٹرسٹ والوں نے رابطہ قائم کیا ہو اور صفدر نے مجھے اس رابطے سے بے خبر رکھا ہو؟ میں نے اس معاملے پر تھوڑا سا غور و فکر کیا تو اس حوالے سے میرا شک پختہ ہونے لگا۔ ہو سکتا تھا کہ مائیکل نے ٹرانسمیٹر پر صفدر کو غوطہ خوروں کی کارروائی کے بارے میں پیشگی اطلاع دی ہو اور اس سلسلے میں صفدر سے کسی طرح کا تعاون بھی چاہا ہو۔ صفدر نے نہ صرف اس سارے معاملے سے مجھے بے خبر رکھا بلکہ ویرا یا بوکارلو کو اس واقعے کی خبر کر دی ہو۔ وہ ان دنوں جس طرح ویرا اور بوکارلو وغیرہ کی طرف جھکا ہوا تھا اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ صفدر زندگی میں
کسی موقع پر اس قسم کا رویہ مجھ سے اپنائے گا۔ جب میں ذرا گہرائی میں جا کر سوچتا تھا تو میرے دماغ میں یہی بات آتی تھی کہ صفدر کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پچھلے چند دنوں میں نفسیاتی طور پر زبردست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے اور اپنے اس رویے پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ وہ ان دنوں کثرت سے شراب نوشی بھی کر رہا تھا۔ پوری بستی میں ہلچل نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ مشعلیں روشن ہو گئی تھیں اور لوگ ان کی روشنی میں کھڑے ڈری ڈری سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کہیں دور سے ڈھول پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، ان آوازوں کا تعلق اس عورت کی موت سے تھا جو حملہ آوروں کی گولی کا نشانہ بنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی صفدر بھی جھونپڑے میں آ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ بوما کی طرف گیا تھا۔ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بوکارلو صاحب پکڑے جانے والوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، لیکن بوما کا دروازہ تو اندر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اچانک میری نگاہ صفدر کے پاؤں کی طرف گئی۔ وہاں جاگرز کے بجائے سیاہ رنگ کی قبائلی جوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی شکل چپل سے ملتی جلتی تھی۔ تمہارے بوٹ کہاں ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ صفدر کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ میرے قریبی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ ذرا توقف سے بولا، میں خود بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ دراصل وہ جاگرز میں نے لارو ناوے کے حوالے کر دیے ہیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو صفدر؟ جی ہاں۔ اس نے گہری سانس لی اور نڈھال سا ہو کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ بکھرے بالوں، بڑھی ہوئی شیو اور متورم آنکھوں کے ساتھ وہ ایک دم آدم بیزار نظر آ رہا تھا۔ اس کی سانسوں میں الکوہل کی بو بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ یار یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے جھلا کر کہا، میں آپ کی پریشانی بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب۔ میں واقعی آپ کو پریشان کر رہا ہوں۔ دراصل یہ سب کچھ اتنا اچانک ہو کہ مجھے فوری طور پر فیصلہ کرنا پڑا۔ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ الگ صبح ہی کہیں نکل گئے تھے۔ میں نے دوپہر تک آپ کا انتظار کیا۔ اس کے بعد مجھے مجبوراً قدم اٹھانا پڑا۔ شام کو جب آپ واپس آئے تو میں نے آپ کو بتانا چاہا، پر کوشش کے باوجود مجھے ہمت نہیں ہو سکی۔ کیا بتانا چاہتے تھے تم؟ کیا نہیں بتایا تم نے؟ صفدر نے اٹھ کر جھونپڑے کا دروازہ بند کیا اور ذرا دھیمی آواز میں بولا، آج صبح 8 بجے کے لگ بھگ جوگر کے ٹرانسمیٹر پر مجھے مائیکل کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ٹرسٹ میں ویرا کو یہاں سے واپس لے جانے کی منصوبہ بندی ہوئی ہے اور اس نے ساری پلاننگ سے مجھے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ 4 کمانڈوز کو بستی تک پہنچانے کے لیے جھیل کا راستہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کمانڈوز، جن میں ایک لڑکی بھی شامل تھی، غوطہ خوری کے مکمل لباس میں جھیل کے اندر تیرتے ہوئے بستی میں پہنچنے والے تھے۔ مائیکل نے ہم دونوں کے ذمے کام لگایا تھا کہ ہم ان کمانڈوز کو اس جھونپڑے تک پہنچائیں جہاں ویرا مقیم ہے۔ اس کے بعد کی ساری کارروائی ان کمانڈوز نے خود ہی کرنا تھی۔ یہ کال موصول ہونے کے بعد میں 2-3 گھنٹے سخت بے چینی میں رہا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف آپ کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور شام تک ڈھونڈتا رہا۔ آخر میں نے شام کے وقت ساری صورتحال سے محترم بوکارلو کو آگاہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ کیا کچھ بتایا تم نے؟ تقریباً سب کچھ۔ صفدر نے مجھ سے نگاہیں ملائے بغیر کہا، یعنی ٹرانسمیٹر اور ٹرسٹ سے رابطے کے بارے میں؟ اس بارے میں بھی بتا دیا؟ جی ہاں، اس بارے میں بھی، اور وہ جاگرز میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے لارو ناوے کے حوالے کیے ہیں۔ جھوپڑے کی طرف سے آتے ہوئے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ مجھ سے جاگرز کے بارے میں پوچھیں گے اور مجھے سب کچھ آپ کو بتانا پڑے گا۔ اوہ صفدر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری حماقت کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یہ کیا کر دیا تم نے صفدر؟ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ بتاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ میں نے بڑے دکھ کے عالم میں صفدر کو باقاعدہ جھنجھوڑ دیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ اب مجھے 110% یقین ہو گیا تھا کہ صفدر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے کسی ذہنی رو میں بہک کر رہا ہے، مگر اسے خود اپنی اس کیفیت کا علم نہیں تھا۔ یہ بات بھی بڑی اچھی طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ غوطہ خور بستی میں پہنچتے ہی لارسوں کی گرفت میں کیوں آ گئے تھے۔ صفدر بیڑی کو پاؤں تلے مسل کر بولا، شاہ جہاں صاحب، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویرا کی زندگی کو فوری خطرہ لاحق تھا، اس لیے مجھے جلدی فیصلہ کرنا پڑا، ورنہ میں آپ سے مشورے کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ باقی میں نے قدم بڑی احتیاط سے اٹھایا ہے۔ بوکارلو صاحب کے ساتھ میں نے بڑی رازداری سے بات کی ہے۔ انہوں نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ سردار بوغات کے سوا یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہو پائے گی۔ کون سی بات؟ یہی کہ ہم ٹرسٹ سے فرار نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہمیں بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں رابطے کے لیے ٹرانسمیٹر فراہم کیا گیا تھا اور یہ ٹرانسمیٹر ہم استعمال بھی کرتے رہے ہیں۔
سردار بوغات اور بوکارلو پر یہ سب کچھ اپنے تک رکھیں گے نا تو بھی ٹرسٹ والوں کو ہم پر شبہ ہو جائے گا۔ کیسا شبہ؟ یہی کہ ان کی وجہ سے ان کا مشن ہماری وجہ سے ناکام ہوا ہے۔ گستاخی معاف، آپ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ مشن ناکام ہونے کی 101 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ موقع پڑنے پر اپنی صفائی میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کل جس وقت ٹرانسمیٹر پر مائیکل کی کال آئی 2 رائفل بردار میرے سر پر کھڑے تھے اور میں نے مائیکل سے جو بھی بات کی وہ ان کی موجودگی میں کی۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی صفدر؟ ویرا کو اس حملے سے محفوظ رکھنے کے کئی اور بھی طریقے ہو سکتے تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا مستقبل اب ٹرسٹ سے نہیں اس قبیلے سے وابستہ ہے۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور ان کے بارے میں آپ بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ ٹرسٹ کے خلاف لارسی قبیلے کی تمام شاخوں میں زبردست اتفاق پایا جا رہا ہے اور پھر ان لوگوں کو بوکارلو جیسا قائد بھی مل گیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ بوکارلو کسی عام شخص کا نام نہیں، وہ کنگ براؤن کا سگا بھائی ہے اور ٹرسٹ کے معاملات پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کنگ کا۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرسٹ کے اندر بھی کنگ کے خلاف بغاوت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے شواہد ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کا زوال قریب ہے۔ اس وقت اگر ہم بوغات اور بوکارلو وغیرہ کا اعتماد حاصل کر لیں تو یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ثابت ہوگا جناب۔ کچھ بھی ہے، میرے خیال میں تم نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے۔ لارسی تعداد میں بے شک زیادہ ہیں اور جنگجو بھی ہیں، مگر ان کے پاس ٹرسٹ والوں کی طرح جدید ہتھیار اور دیگر سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ ویسے بھی ٹرسٹ جرائم کے کسی اڈے کا نام نہیں، یہ ایک نیٹ ورک ہے جو دنیا کے بیشتر ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ لارسیوں میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اسے ختم کر سکیں، اور اگر فرض محال وہ ٹرسٹ کو اور ہاسٹل اور کیمپس وغیرہ کو تاراج کر بھی دیں تو یہ گھناؤنا کھیل ختم نہیں ہوگا صفدر۔ اسی دوران میں بوکارلو کے جھونپڑے کی طرف سے شور برپا ہو گیا۔ میں اور صفدر بھی وہاں پہنچے۔ بہت سے مشتعل قبائلی بوکارلو کے جھونپڑے کے گرد جمع تھے۔ ان میں اس عورت کے پسماندگان بھی شامل تھے جو کچھ دیر پہلے فائرنگ میں ہلاک ہوئی تھی۔ صوفیہ کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ زندہ پکڑے جانے والے دونوں افراد سے انتقام لینا چاہ رہے ہیں۔ قبیلے کے قانون کے مطابق وہ انہیں موت کی سزا دینا چاہتے ہیں، جبکہ محترم بوکارلو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد بوکارلو تقریر کرنے کے انداز میں اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ صوفیہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ لوگوں کو صلہ رحمی اور معافی کا درس دے رہا ہے۔ انہیں سمجھا رہا ہے کہ ہمیں ٹرسٹ کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ ان لوگوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ یہ اپنے 2 ساتھی مروا کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ صوفیہ نے بتایا کہ بوکارلو زندہ بچ جانے والی لڑکی اور اس کے ساتھی کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجمع چھٹ گیا۔ بوکارلو بھی اپنے جھونپڑے میں واپس چلا گیا۔ صوفیہ نے بتایا کہ اس معاملے کا فیصلہ کل پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ فیصلے کا اعلان سردار بوغات خود کریں گے۔ ہماری باتوں کے دوران میں ہی ویرا بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ اس سارے ہنگامے پر حیران نظر آ رہی تھی۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس ہنگامے کا اصل سبب وہ خود ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے۔ یہی جاننے کے لیے تو ہم یہاں کھڑے ہیں، میں نے بات بنائی۔ لگتا ہے صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے اور شاید یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بات تو ویرا کی درست تھی، مگر ہم اس کی تائید کر کے اسے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صفدر نے کہا، تم خامخواہ ذہن پر بوجھ مت لو ویرا۔ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ تمہارے آنے سے بہت پہلے ہی تمہارے چچاؤں کنگ اور بوکارلو میں جھگڑا ہو چکا تھا۔ بوکارلو کے ہاتھ کا زخم بھی تو اسی جھگڑے کی نشانی ہے۔ پھر بھی میری وجہ سے یہ کشیدگی بڑھی ہے۔ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آزادی کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، جاؤ تم اپنے جھوپڑے میں آرام کرو، صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا، صفدر نے پیار بھرے غصے سے کہا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے صفدر کو دیکھا اور واپس چلی گئی۔ وہ سرتاپا صفدر کے عشق میں ڈوبی ہوئی نظر آتی تھی۔ دوسری طرف صفدر بھی اپنے ارد گرد سے جیسے بے خبر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس شدت سے چاہا گیا تھا کہ بوکھلا سا گیا تھا۔ ویرا جھوپڑے میں چلی گئی تو صفدر مضطرب نظر آنے لگا۔ در حقیقت ویرا نے 2 بار خودکشی کی نہایت سنجیدہ کوشش کر کے ہر شخص کے پیروں تلے زمین نکال دی تھی۔ اب بھی جب وہ ذرا بھی مغموم نظر آتی تو اس کی طرف سے فکر لاحق ہو جاتی۔ صفدر نے صوفیہ سے کہا، جاؤ اس کے پاس چلی جاؤ، اس سے ذرا بات وت کیا کرو۔ صوفیہ تہفیمی انداز میں سر ہلاتی ہوئی ویرا کے جھونپڑے کی طرف چلی گئی۔ بوکارلو کا خادم خاص آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ محترم بوکارلو ہمیں اپنے جھونپڑے میں بلا رہے ہیں۔ میں اور صفدر بوکارلو کے طلسماتی جھونپڑے میں پہنچے۔ شہد کی پراسرار مکھیوں والا پنجرا بدستور وہاں موجود تھا۔ کسی جالی کے بغیر مکھیاں پنجرے میں مقید تھیں۔ اس پنجرے کی دید جھونپڑے میں داخل ہونے والے کو فوراً جیسے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ جہاں دیکھنے والوں کے دل میں خوف جاگتا تھا، وہاں بوکارلو کے لیے ایک طرح کا احترام بھی پیدا ہو جاتا تھا۔
इस पिंजरे के अलावा भी कई पिंजरे यहाँ मौजूद थे। कुछ में जानवर मौजूद थे, कुछ खाली थे। मोमी शमों की रोशनी में बोकार्लो बड़ी तमकनत के साथ दीवार से टेक लगाए बैठा था। हम अंदर दाखिल हुए तो मुलाजिम ने झोंपड़े का चौबी दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद कर दिया। बोकार्लो चंद सेकंड तक अपनी सुर्ख पुरस्कार आंखों से मुझे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मिस्टर शाह, मुझे तुम्हारे दोस्त सफदर ने अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे बेहद खुशी हुई है कि तुम दोनों ने अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक फ़ैसला किया है और हक़ सच का हाथ थामकर जुर्म और गुनाह के जाल से निकले हो। मुझे एहसास है कि ये काम तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं था। तुम्हारे 4 साथी, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है, अभी तक ट्रस्ट की कैद में है। तुमने उनकी आज़ादी और ज़िंदगी का रिस्क लिया है और तुम्हारी इस कुर्बानी को मैं तहे दिल से महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल, तुम्हें किसी भी तरह फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट का नक्शा बहुत जल्द बदलने वाला है। तारीकी का ये खेल ज़्यादा देर तक जारी नहीं रह सकेगा। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे हो। इंसान की फितरत को नारवा पाबंदियों में जकड़ना तारीकी है और उसे आज़ाद करना रोशनी। हम इसी रोशनी के अलंबरदार हैं। देवताओं ने चाहा तो फतह हमारी होगी। क्या ट्रस्ट वालों के साथ लड़ाई का इम्कान है? सफदर ने पूछा। इम्कान को तो रद्द नहीं किया जा सकता, ताहम हमारी ख्वाहिश है कि यह तब्दीली पुरअमन तरीके से आए और इसीलिए इस काम में इतनी देर भी हो रही है। हमारा शेवा खून रेजी नहीं, मोहब्बत है। हम जिस्म नहीं, दिल फतह करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि हमने उन अफराद को रिहा करने का फ़ैसला किया है जो कल रात होने वाली खून रेजी के ज़िम्मेदार हैं। मुझे उम्मीद है कि कल रात सरदार बोगात की तरफ से हतमी इजाज़त मिल जाएगी और हम इन दोनों अफराद को ट्रस्ट वापस भिजवा सकेंगे। सफदर ने कहा, गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ जनाब। अभी तक तो ट्रस्ट वालों पर हर मेहरबानी बेअसरी साबित हुई है, बल्कि शायद वो इसे कबीले की कमज़ोरी समझते हैं। मैं इस बारे में राय देने का अहल नहीं हूँ, लेकिन इतनी अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि अगर इन दोनों हमलावरों को वापस किया गया तो ट्रस्ट वाले मिस वीरा की वापसी का मुतालबा मज़ीद शिद्दत से करने लगेंगे। वीरा वापस नहीं जाएगी, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ये सिर्फ वीरा का मामला नहीं, यह हमारे नज़रिए की सच्चाई का मामला है। इस ज़मीन पर उतरने वाले हर इंसान की तरह वीरा भी आज़ाद है और कुदरत ने चाहा तो आज़ाद ही रहेगी। कुछ देर बाद मैं और सफदर झोंपड़े में वापस लौट आए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सफदर भी जाग रहा था। वो मुसलसल करवटें बदलता जा रहा था। किसी वक्त उठकर भी बैठ जाता। 3-4 बार उसने सुराही से पानी पिया। मुझे उसकी जहनी हालत अबतर नज़र आ रही थी। वो मान नहीं रहा था, मगर उसके ना मानने से सच झूठ में नहीं बदल सकता था। मेरा और उसका बरसों का साथ था। मैं उसे ना जानता तो और कौन जानता। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि सफदर के साथ कुछ ना कुछ हो चुका है। कोई तिलिस्म था जो उसके हवास को जकड़ता चला जा रहा था। कभी मुझे लगता था कि ये वीरा के हुस्न और इश्क का तिलिस्म है, मगर कभी ये भी महसूस होने लगता कि इस तिलिस्म का ताल्लुक उस जादू नगरी के साहिर आज़म बोकार्लो की आंखों से, उसकी रूहानी क़ुव्वत से है। ये तीसरे रोज़ शाम का वाक़या है। सफदर सो रहा था। मैं घूमने के लिए बाहर निकल गया। मैं इबादत करके अक़ब से गुजरा तो एक मुस्ततिल कोठरी नज़र आई। झोपड़ियों की तरह इस लंबी चौड़ी कोठरी की छत भी घास फूस की थी। अंदर हैवानी चर्बी के चिराग रोशन थे। खिड़की में से मुझे होशरुबा मंजर नजर आया। मैंने चंद सफ़ेद फाम लड़कियों को देखा। वो कोठरी की एक दीवार के साथ खड़ी थी। उनके चमकीले जवान जिस्मों पर सिर्फ पत्तों का मुख्तसर लिबास था। किसी सब्ज पौधे के चंद चौड़े पत्ते बालाई जिस्म पर और चंद जेरी जिस्म पर थे। लड़कियां गुमसुम खड़ी थीं और खाली खाली नज़रों से सोफिया की तरफ देख रही थीं। सोफिया एक लड़की के बालों को जूड़े की शक्ल में बांध रही थी। मैं देखते ही पहचान गया। ये गुमसुम दोशीज़ाएँ यकीनन बोब दोशीज़ाएँ थीं। एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कूदा। मैंने लड़कियों को शुमार किया। उनकी तादाद 5 थी। मेरे कानों में बोकार्लो के अल्फाज गूंजने लगे। उसने कहा था कि शादी से पहले सफदर को जिस आजमाइश से गुजरना है, इसमें उसे जंगल में 5 बोब दोशीज़ाओं का ताक़ुब करना है। तो क्या ये इसी आजमाइश की तैयारी हो रही थी? मैं तारीकी में था, लिहाजा कोठरी का अंदरूनी मंजर देखने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। 5 लड़कियों की पिंडलियाँ उरियाँ थीं, ताहम उनके जूते पाँव में नजर आते थे। मकामी तर्ज के ये जूते उनकी निस्फ पिंडलियों को ढांप रहे थे। कोठरी में सोफिया के अलावा 2 मुसल्ला मुहाफिज भी मौजूद थे। उनमें से एक के हाथ में खुदकार राइफल थी और दूसरा कबायली हथियार यानी बर्छी से मुसल्ला था। ये दोनों अफराद सयाफाम गाहे बगाहे ललचाई हुई चोर नजरों से लड़कियों को देख लेते थे। अभी मैं अपने रद्द-अमल के बारे में सोच ही रहा था कि सोफिया इत्तेफाकन किसी काम से बाहर निकली। वो अपने आप में मगन अल्हड़ चाल चलती हुई जंगली फूलों की झाड़ी तक पहुंची और वहां से फूल तोड़ने लगी। गालिबन वो बॉब लड़कियों के लिए कोई गजरा किस्म की शय बनाना चाह रही थी।
میں نے تاریکی سے نکل کر اس کا بازو تھام لیا۔ وہ بدک کر رہ گئی۔ بہرحال میری صورت دیکھ کر اس نے چیخنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں اسے ایک طرف درختوں میں لے گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ آپ کے دوست صفدر نے نہیں بتایا آپ کو؟ میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ میں صوفیہ کو کیسے بتاتا کہ میرا دوست آج کل مجھ سے بہت کچھ چھپا رہا ہے؟ میں نے حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی تک تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ صوفیہ کی آنکھوں میں حیرت چمکی۔ آج رات تو رسم ادا ہو رہی ہے۔ مقامی زبان میں اس رسم کو ہاتھو کہا جاتا ہے۔ کوٹری میں جو 5 بوب لڑکیاں ہیں نا، انہیں آج رات جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا، اور آپ کے دوست صفدر کو ان میں سے 2 لڑکیوں کو پکڑنا ہوگا اور… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ غالباً شرم آڑے آ گئی تھی۔ وہ موضوع بدل کر بولی، میرا خیال تھا کہ صفدر نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ لڑکیوں کو کتنے بجے چھوڑا جائے گا؟ بس ہم لڑکیوں کو تیار ہی کر رہے ہیں، ابھی 1 آدھ گھنٹے میں رسم کے لیے بالکل تیار ہوں گی۔ بہرحال رسم چاندنی چٹکنے سے پہلے شروع نہیں ہوگی، اور چاندنی چٹکنے میں بھی 1.5-2 گھنٹے باقی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ آپ کے دوست کو جنگل میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بناؤ سنگھار کرنے کے بعد ان لڑکیوں کو خاص قسم کی خوشبو بھی لگائی جاتی ہے۔ یہ خوشبو لڑکیوں کو تلاش کرنے والوں کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اتنے میں کہیں پاس ہی سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ کوٹری سے چند گز کی دوری پر کھجور کے نیچے ایک سفید گھوڑا موجود تھا۔ گھوڑا گھاس پر منہ مارتا ہوا آہستہ آہستہ ہماری طرف آ گیا۔ اس صحت مند گھوڑے پر زین کسی ہوئی تھی۔ زین کے ساتھ سن کی طویل رسی موجود تھی۔ رسی کو گول گول لپیٹ کر زین کے ساتھ ہی باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سا خول بھی نظر آ رہا تھا۔ یقیناً یہ وہی ڈراؤنا ماسک تھا جسے پہن کر صفدر کو لڑکیوں کی تلاش میں نکلنا تھا۔ یہ وہ گھوڑا ہے جس پر سوار ہو کر تمہارا دوست لڑکیوں کے تعاقب میں جائے گا۔ یہ تو پوری تیاری مکمل نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ صفدر کی برین واشنگ ہو چکی ہے اور اس کے دماغ میں ایک نیا ذہن تخلیق ہو چکا ہے۔ وہ ہر حد سے گزرنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ وہ مجھ کو ہر مشورے میں شریک کرنے کا دعویٰ بھی کر رہا تھا، اور دوسری طرف مجھی سے ہر بات چھپا بھی رہا تھا۔ میرے دل کی گواہی تھی کہ اس کا ذہن کسی پراسرار جال میں جکڑا جا چکا ہے، اور اب کچھ بھی اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا یار آنکھیں بند کر کے کسی خوفناک گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر میں نے آگے بڑھ کر اسے نہ دبوچ لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اب پانی سر سے گزرنے والا تھا۔ اب بھی خاموشانہ دانشمندی نہیں تھی۔ میں نے واپس جھونپڑے کی طرف جاتے ہوئے ایک نہایت اہم فیصلہ کر لیا۔ راستے میں بوکارلو کا جھونپڑا بھی پڑتا تھا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے بوکارلو کو عبادت گاہ میں دیکھ کر آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بوکارلو کے جھونپڑے میں داخل ہونے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ جھونپڑے کے دروازے پر کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ یہ بات میں 2 دن پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا کہ رات 9-10 بجے سے پہلے جھونپڑے کے دروازے پر پہرا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے درختوں کی اوٹ سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر تیزی سے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک حبشی نظر آیا۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور وہ 2 زانوں بیٹھا تھا۔ اپنے خدا یعنی آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ یہ آگ جھونپڑے کے وسط میں ایک چھوٹی سی اگیاری میں روشن تھی۔ میرے قدموں کی ہلکی سی چاپ اس شخص کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر میری جانب دیکھا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا دایاں ہاتھ اس کی گردن سے لپٹ چکا تھا۔ میں نے مخصوص انداز میں بازو کو جھٹکا دیا۔ وہ کسمسا کر میری باہوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے کھینچ کر ایک گوشے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں غوطہ خوری کے لباس کی طرف بڑھا۔ غوطہ خوری کے یہ 5 لباس یعنی ویٹ سوٹس جھونپڑے کے اندر چند کھوٹیوں سے لٹک رہے تھے۔ قریب سلنڈر اور ماسک وغیرہ بھی موجود تھے۔ یہ سارا سامان انہی ناکام کمانڈوز کا تھا جو 2-3 دن پیشتر جھیل میں تیر کر بستی تک پہنچے تھے۔ ان میں سے 2 راہی عدم ہوئے تھے اور 2 پیشانی پر ناکامی کا داغ سجا کر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے 2 لباس، سلنڈروں اور ماسک سمیت وہاں سے اٹھا لیے۔ باہر نکلنے سے پہلے اچانک مجھے خیال اور آیا۔ میں مڑا اور ایک صندوق کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ جلد ہی گوہر مقصود میرے ہاتھ آ گیا۔ یہ وہی کلوروفارم ایسپرے تھا جو کمانڈوز کے پاس سے ملا تھا۔ میں اس ایسپرے سمیت جھونپڑے سے نکلا اور تاریک درختوں کے درمیان چلتا ہوا اپنے ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ پیراکی کے 2 لباس میں نے اپنے جھونپڑے سے کچھ فاصلے پر درختوں میں رکھ دیے اور جھونپڑے میں داخل ہوا۔ حسب توقع صفدر ابھی تک سویا پڑا تھا۔ شاید ایک پرہنگام رات گزارنے سے پہلے وہ سو کر اپنی توانائیاں بحال کر رہا تھا۔ حالت نیند میں اس کے چہرے پر نیکی کا اجالا موجود تھا، مگر یہ نیند کی حالت تھی۔ میں جانتا تھا کہ بیدار ہو کر وہ وہی کچھ کرے گا جس کا تقاضا اس کی ذہنی حالت کرے گی، اور اس کا ذہن کسی پراسرار جال میں جکڑا ہوا تھا۔
میں چند لمحے تک بغور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ میرا ہمدم تھا، میرا جگری یار، میرا دایاں بازو تھا، جانثار ساتھی تھا میرا، لیکن آج وہ کسی نامعلوم ذہنی کجروی کا شکار ہو کر ایک بالکل مختلف شخص بن گیا تھا۔ میں اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، پھر بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور دل کڑا کر کے اسپرے کا رخ صفدر کے چہرے کی طرف کر دیا۔ یہ بڑا زود اثر اسپرے تھا۔ صفدر کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا، جیسے اس نے کسمسا کر اٹھنے کی کوشش کی ہو۔ پھر اس کے سینے کا زیر و بم یکسر بدل گیا۔ وہ گہری سانسیں لینے لگا۔ جھوپڑے میں ایک ناگوار بو پھیل گئی۔ میں نے اپنی سانسیں مکمل طور پر روکی ہوئی تھیں۔ صفدر کی بے ہوشی کنفرم ہونے کے بعد میں جھوپڑے سے نکل کر واپس درختوں میں پہنچ گیا۔ دونوں ڈائیونگ سوٹس اور دیگر لوازمات لے کر میں جھوپڑے میں آ گیا۔ جھوپڑے کا دروازہ اور کھڑکی اندر سے بند کیے اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آج گرمی معمول سے زیادہ تھی۔ جھوپڑا بند ہونے سے حبس مزید بڑھ گیا تھا۔ 5-10 منٹ میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بہرحال میں ڈائیونگ سوٹ اپنے جسم پر چڑھانے میں کامیاب رہا۔ سلنڈر میں نے اپنی پشت پر فکس کر لیا۔ پہلے میں صفدر کو بھی سوٹ پہنانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں نے یہ ارادہ بدل دیا۔ میں نے صفدر کو صرف ماسک چڑھانے پر اکتفا کیا۔ آکسیجن کا سلنڈر میں نے اس کی پشت پر پہلے ہی باندھ دیا تھا۔ اب ہم جھوپڑے سے نکلنے اور جھیل میں اترنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اس امر کا اندازہ مجھے 2-3 روز پیشتر ہی ہو چکا تھا کہ اس بستی کی حدود سے نکلنے کا واحد راستہ جھیل ہی ہے۔ یہ بات نہیں تھی کہ جھیل کی طرف نگرانی کا انتظام نہیں تھا، تاہم اس نگرانی کو ناکام بنایا جا سکتا تھا۔ خشکی کی طرف سے ایسا کوئی امکان موجود نہیں تھا۔ وہاں سے نکلنے کے فقط 2 راستے تھے، اور ان راستوں پر 24 گھنٹے مسلح سیافام موجود رہتے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں بے ہوش صفدر کو اپنے کندھے پر لاد کر یا کسی چھکڑے وغیرہ پر رکھ کر ان راستوں سے گزرتا اور پہرے دار مجھے گزر جانے دیتے۔ پوری طرح تیار ہونے کے بعد میں نے جھوپڑے کی کھڑکی کھول لی اور جھیل کا جائزہ لیا۔ جھیل کا کنارہ جھوپڑے سے قریباً 100 گز کی دوری پر تھا۔ اس راستے میں صرف 2-3 جھوپڑے اور تھے۔ یہ جھوپڑے اور ان کا قرب و جوار تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاند درختوں کے عقب سے جھلک دکھانے لگا تھا، مگر ابھی اس کی روشنی نمایاں نہیں ہوئی تھی۔ ایک شخص 2 بیلوں کو ہانکتا ہوا جھیل سے بستی کی طرف لا رہا تھا۔ میں نے اس کے گزر جانے کا انتظار کیا۔ اس کے بعد میں نے صفدر کا بے ہوش جسم اپنے کندھے پر لادا اور آہستگی کے ساتھ کھڑکی سے نکل آیا۔ غوطہ خوری کے لیے پاؤں پر چڑھائے جانے والے چپو، جنہیں فنس کہا جاتا ہے، میرے پاس موجود تھے، تاہم میں نے انہیں پاؤں پر نہیں چڑھایا تھا۔ وہ میری بغل میں دبے ہوئے تھے۔ ہاں، ماسک اور دیگر لوازمات میں نے پہن لیے تھے۔ ہتھیار کے طور پر میرے گریبان میں ایک تیز دھار چھرا موجود تھا۔ میں نے سینے پر موجود زپ یوں کھول رکھی تھی کہ چھرے کا دستہ مجھے دکھائی دیتا تھا۔ 1 سیکنڈ کے نوٹس پر یہ چھرا میرے ہاتھ میں آ سکتا تھا۔ یہ چھرا میں نے 2 روز پیشتر بستی کے بازار میں ایک قصاب کی دکان سے پار کیا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر میں نے دائیں جانب چلنا شروع کر دیا۔ قریباً 100 گز آگے جھیل کا وہ حصہ شروع ہوتا تھا جہاں سے جھیل کو پار کیا جا سکتا تھا۔ یہاں سے جھیل کی چوڑائی بمشکل 70-80 گز رہی ہوگی۔ جھیل کا یہ حصہ کسی حسینہ کی نہایت پتلی کمر جیسا تھا، ایک ایسی حسینہ جس کا باقی جسم کافی گداز اور بھرا بھرا تھا۔ تاریکی میں سفر کر کے 2-4 منٹ کے اندر جھیل کی نازک کمر تک میں پہنچ گیا۔ یہاں میں نے صفدر کا بے ہوش جسم بڑے آرام سے زمین پر اس طرح رکھ دیا کہ پشت پر موجود سلنڈر پر دباؤ نہ پڑے۔ اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں پر فنس چڑھائے، گیس ماسک کو درست کر کے اپنے اور صفدر کے لیے آکسیجن گیس کھول لی، پھر دھیرے دھیرے صفدر سمیت پانی میں اتر گیا۔ پانی کا لمس فرحت بخش تھا۔ صفدر سمیت میں قریباً 5 فٹ کی گہرائی میں چلا گیا اور آہستہ آہستہ مشرقی کنارے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرا ایک بازو صفدر کے چوڑے چکلے سینے کے گرد لپٹا ہوا تھا، دوسرے بازو سے میں تیر رہا تھا۔ صفدر کا چہرہ اوپر کی طرف تھا۔ اس کے سینے کا زیر و بم میں اپنے بازو سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ زیر و بم صفدر کے سانسوں کی روانی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پھر بھی گاہے گاہے میں ہاتھ لگا کر صفدر کے گیس ماسک کو چیک کر لیتا۔ ڈائیونگ سوٹ میں تیرنے کا اتفاق مجھے اس سے پہلے صرف 1 مرتبہ ہوا تھا۔ سنگاپور میں شیطان ابن شیطان شنکر شکرا سے میری خون ریز جھڑپ ہوئی تھی۔ شنکر کے ایک ساتھی نے کچھ اسلحہ واٹر پروف تھیلوں میں بند کر کے ساحلی علاقے میں غرقاب کر دیا تھا۔ اسی اسلحے کی تلاش کے سلسلے میں مجھے چند ماہر غوطہ خوروں کی ماتحتی میں یہ مہم جوئی کرنی پڑی تھی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ واقعہ ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ زیر آب تیراکی کا تجربہ چونکہ مجھے نہیں تھا، لہٰذا جھیل کے پانی میں تیرنا میرے لیے دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ پھر صفدر کا بھی وزن تھا۔ میری سانس پھولنے لگی، تاہم میں جلد از جلد کنارے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جھیل کے اس حصے کے عین وسط میں
3 डोंगे हर वक्त मौजूद रहते हैं। उन डोंगों का दरमियानी फासला 30 मीटर के करीब होता है। हर डोंगे में 2 से 3 पहरेदार मौजूद रहते थे। ये सारी मालूमात मुझे चंद रोज़ कबल सफदर ने ही फराहम की थी। उस वक्त सफदर के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये मालूमात ऐसे वक्त में मेरे काम आएंगी जब मैं उसे बेहोशी की हालत में बस्ती से निकाल रहा होऊंगा। अचानक मुझे रुकना पड़ा। सतह आब के नीचे मेरा सर किसी शय से टकराया था। मैंने हाथ बढ़ाया और जिस्म लरस कर रह गया। मेरी उंगलियां एक जाल में उलझी हुई थीं। मैं पीछे हट गया। मैं थोड़ा सा रुख तब्दील करके 10-15 गज दाएं जाने चला गया। मेरी समझ में यही आया कि पानी में मछलियों के लिए किसी ने जाल वगैरह फेंका है। मैं उस जाल से बचकर गुजरना चाह रहा था, मगर मेरे हाथ एक बार फिर जाल से छू गए। ये काफ़ी बड़ा जाल मालूम होता था। मैंने दाएं रुख पर तैरना शुरू कर दिया और अपने अंदाजे के मुताबिक जाल से 40-50 गज दूर हट गया। अब मैंने एक बार फिर आगे बढ़ना चाहा। सांस बुरी तरह फूल चुकी थी और हाथ पांव मनोवसनी हो गए थे। ये जानकर मेरे जिस्म में सर्दी की लहर सी दौड़ गई कि यह जाल यहाँ भी मौजूद था। इसका मतलब यह था कि झील के सारे हिस्से में सतह आब के नीचे जाल लगा दिया गया था। यह जाल यकीनन 2-3 रोज़ पेश आने वाले वाक़े के बाद लगाया गया था। छापे के ट्रस्ट के 4 छापा मारों का झील के रास्ते बस्ती में घुस आना कोई मामूली वाक़या नहीं था। इस वाक़े के सद्देबाब के लिए कदम उठाया गया था। यूं लगता था कि जाल लगाने की ये कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई है। दिन के वक्त कम अज़ कम मैंने तो झील पर कोई सरगर्मी नहीं देखी थी। ये बड़ी मायूसकुन सूरत हाल थी, बल्कि इसे ख़तरनाक कहना चाहिए। वापस जाने में मेरे और सफदर के लिए बेशुमार ख़तरात पोशीदा थे। ऐन मुमकिन था कि अब तक 2 अदद डाइविंग सूट्स की गुमशुदगी का राज खुल चुका हो और उनमें से एक सूट हमारे झोंपड़े से बरामद भी हो चुका हो। मैंने बेहद परेशानी के आलम में सोचा कि अब क्या करना चाहिए। बड़ी आहिस्तगी के साथ मैंने जाल को एक बार फिर छुआ। ये जाल डोरी वगैरह का नहीं था, बल्कि प्लास्टिक जैसी किसी बड़े सख्त रेशे से बना लगता था। मैंने अपने सीने के जिप को थोड़ा सा मजीद खोला और छुरा निकाल लिया। छुरे की मदद से मैंने एहतियात के साथ जाल काटने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। मैंने एक हाथ से सफदर को थाम रखा था, दूसरे हाथ से मुझे तैरना और जाल भी काटना था। यह काम जो शेर लाने से ज़्यादा दुश्वार था। मैं छुरे वाले हाथ को ज़्यादा तेज़ी से हरकत भी नहीं दे सकता था। ऐन मुमकिन था कि जाल में पैदा होने वाली जुम्बिश को सतह आप पर महसूस किया जा सकता हो। ऐसे में डोंगों में बैठे हुए अफराद रेड अलर्ट हो सकते थे। 4-5 मिनट की कोशिश के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि मौजूदा सूरत हाल में जाल काटना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अगर मैं जाल काटने के लिए सफदर को हाथ से छोड़ देता तो वो झील की तह में बैठ जाता, और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि झील की गहराई कितनी है, और फिर इस तारीक पानी में सफदर को ढूंढना ही इतना दुश्वार साबित हो सकता है जितना भूसे के ढेर से सुई तलाश करना। मैं ये रिस्क किसी तौर नहीं ले सकता था। हमारी ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से खर्च हो रही थी। यूँ तो इन सिलेंडरों में 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, मगर निस्फ के करीब इन कमांडोज ने खर्च कर दी थी जो ज़ेरे आब तैरकर बस्ती में वारिद हुए थे। मेरे लिए बड़े कठिन लम्हे थे। मुझे आगे जाना था और आगे जाने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। आखिर मैंने अपना रुख नीचे की तरफ कर दिया। पाँव में लगे हुए फिन्स के बायस नीचे की तरफ जाना ज़्यादा दुश्वार साबित नहीं हुआ। वैसे भी सफदर की वजह से मैं खातिर खा वजनी हो गया था। शायद मैं हाथ पाँव ना भी चलाता तो तह में उतर जाता। तारीक पानी में अंदाज़न 7-8 फुट नीचे जाने के बाद मेरे पाँव तह से जा लगे। मैंने आगे बढ़कर एक बार फिर जाल को छूना चाहा, और ये जानकर दिल डूब सा गया कि जाल झील की तह तक मौजूद है। पहले तो यूँ लगा जैसे उसे मीखों वगैरह से ठोंक दिया गया है, मगर फिर अचानक मेरा हाथ एक गोल पत्थर से टकराया। जाल का ज़ेरी किनारा इसी पत्थर से लिपटा हुआ था। जल्दी मालूम होगा कि ऐसे कई पत्थर जाल के किनारे में लपेटे गए हैं, या शायद जाल के अंदर ही सी दिए गए हैं। इन पत्थरों के सबब जाल पानी में तना हुआ था। पत्थर काफ़ी बड़े थे, मगर पानी में होने के सबब उनका वज़न उनके हुजम से कम था। मैंने सोचा कि शायद मैं इस पत्थर को उठाने में कामयाब हो जाऊं। मैंने कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। मैं और सफदर अब झील की तह में बैठ चुके थे। अब मेरे लिए ये मुमकिन हो गया था कि थोड़ी देर के लिए सफदर को छोड़कर अपना बायां हाथ भी आज़ाद करा लूं। मैंने आहिस्तगी के साथ अपना हाथ सफदर के जिस्म से जुदा कर दिया। सफदर मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये यकीन करने के लिए कि वो मेरे पास पानी में ही मौजूद है, मैंने अपनी बाईं टांग बड़ी एहतियात से उसके सीने पर चढ़ा दी। मेरे दोनों हाथ अब आज़ाद थे। मैंने तेज़ धार छुरा बरामद किया और उसकी मदद से जाल को काटने की कोशिश करने लगा। जाल का रेशा काफ़ी सख्त था, ताहम जल्द ही मुझे पहली कामयाबी हासिल हो गई। मैं सख्त रेशे के एक स्ट्रिप को काटने में कामयाब रहा था। मेरा हाथ तेज़ी से हरकत करने लगा। इस तेज़ी में एहतियात भी बदरजा अदम मौजूद थी। मेरी कोशिश थी कि जाल में हरकत पैदा ना हो।
4-5 منٹ کی محنت شاقہ سے میرا دایاں بازو شل ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جال کو بھی خاطر خواہ نقصان پہنچ گیا۔ میں صفدر سمیت بڑی احتیاط کے ساتھ جال کے نیچے سے گزر گیا۔ صفدر کے بے ہوش جسم کو ایک بار پھر سہارا دے کر میں نے پانی کے اندر ہی کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ میری سانس بری طرح پھول چکی تھی اور ہاتھ پاؤں بے دم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دفتر مجھ پر یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ میرے سلنڈر کی آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ پہلے چند سانسیں میں نے کھینچ کر لی اور پھر ایک دم ہوا آنی بند ہو گئی۔ میں نے رہی صحیح قوت جمع کر کے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے۔ میرا دم سینے میں گھٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی بےقرار کر رہا تھا کہ شاید صفدر کی آکسیجن بھی ختم ہو چکی ہے۔ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں تھا کہ صفدر کے سینے کا زیر و بم محسوس کر سکوں یا نبض ٹٹول کر دیکھ سکوں۔ اب تو مجھے بس تیرنا تھا اور جلد از جلد پانی سے باہر نکلنا تھا۔ اس تاریک پانی کے نیچے گزرنے والی ہر ساتھ ہم دونوں کو زندگی سے دور اور موت سے قریب کر رہی تھی۔ خاص طور سے میں اپنی سانسیں تو ختم کر چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے وہ آخری 2 منٹ کس طرح گزارے۔ بس یہی لگتا تھا کہ میرے ہونٹ کسی بھی وقت آپ و آپ کھل جائیں گے اور میں صفدر سمیت جھیل کی تہہ میں بیٹھتا چلا جاؤں گا۔ ایک تاریکی سی تھی جو دل و دماغ کو گھیر رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کنارہ کتنی دور ہے۔ اب میں فقط پانی سے باہر نکلنا چاہتا تھا، چاہے جس جگہ سے میں نکلوں وہ جگہ نگران ڈونگوں کے عین درمیان ہی کیوں نہ واقع ہو۔ اور پھر اچانک میری نگاہ جھلملاتی روشنی پر پڑی۔ یہ چاند تھا۔ مجھے پانی کے اندر سے اس کی جھلک دکھائی دی تھی۔ یہ زندگی کی جھلک تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو چند آخری حرکات دی اور پانی سے باہر نکل آیا۔ بچھڑی ہوئی سانس دیوانہ وار سینے میں جا گھسی۔ میں نے چند لمبی لمبی سانسیں دی اور پورا زور لگا کر صفدر کا سر بھی پانی سے باہر نکال لیا۔ اضطراب کے عالم میں صفدر کا ماسک میں نے اس کے منہ سے کھینچ دیا اور اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑنے لگا، لیکن یہ صرف اضطراری حرکت تھی۔ صفدر تو پہلے سے بے ہوش تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے ہونٹوں کے سامنے رکھی۔ میرے گیلے ہاتھوں کو اس کے سانسوں کا لمس محسوس نہیں ہوا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم کے ہر حصے سے جان کشید ہو گئی ہے۔ دل کسی گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے ایک بار پھر پوری طاقت سے صفدر کو جھنجھوڑا۔ صفدر، صفدر آنکھیں کھولو! میرے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ صفدر کی گردن کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف ڈھلک جاتی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جھیل کا کنارہ مجھ سے قریباً 20 گز کی دوری پر تھا۔ نگرانی کرنے والے ڈونگے میرے عقب میں تھے، مگر ان کے حفلے بہت مدھم دکھائی دیتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ان سے کافی فاصلے پر آ گیا ہوں۔ ایک ہاتھ اور دونوں پیروں کو حرکت میں لا کر میں حتی الامکان تیزی سے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے جسم کی جان جیسے سمٹ کر میرے ان رگ پٹھوں میں آ گئی تھی جو مجھے تیز سے تیز تیرنے میں مدد دے رہے تھے۔ ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، میں جلد از جلد کنارے پر پہنچوں اور صفدر کو ابتدائی طبی امداد دوں۔ ابھی کنارہ مجھ سے 10-15 فٹ دور تھا کہ ایک اور افتادان پڑی۔ میں نے جھاڑیوں سے ایک حیولے کو حرکت کر کے کنارے کی طرف آتے دیکھا۔ اس انسانی حیولے کے ہاتھ میں رائفل مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ شخص یقیناً جو پہرے دار تھا پانی میں تیرنے کی آواز سن کر کنارے کی طرف آیا تھا۔ وہ مقامی زبان میں پکارا۔ وہ یہی پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے جواب دینے سے خاموش رہنا زیادہ بہتر سمجھا۔ صرف اندھا دھند کھانس کر میں نے جسے یہ باور کرایا کہ میں بری طرح ہانپا ہوا ہوں اور غوطے کھا رہا ہوں۔ جب میں صفدر کو لیے ہوئے عین کنارے پر پہنچا تو پہرے دار نے بھانپ لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ چاندنی مجھ سے صفدر کی صورت دیکھ لی تھی اور میرے چہرے پر چڑھا ہوا ماسک اور اینک وغیرہ بھی اسے نظر آ گئی تھی۔ اس نے رائفل ہم دونوں کی طرف سیدھی کر لی اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ساتھ ساتھ وہ بلند آواز میں بولتا جا رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھی ارد گرد درختوں میں موجود ہیں اور وہ انہیں آوازیں دے رہا ہے۔ میرے اندر وحشت اتری ہوئی تھی۔ صفدر کی نازک حالت نے مجھے ہر خوف اور اندیشے سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ اکیلا پہرے دار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ 4-5 بھی ہوتے تو اس وقت میرے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے تھے۔ میں صفدر کو ریت پر لٹانے کے لیے جھکا۔ سیدھا ہوتے ہوتے میں نے پہرے دار پر چھلانگ لگا دی۔ میرا ایک ہاتھ اس کی رائفل پر آیا، دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے سر کے بال پکڑے اور اسے لیتا ہوا ٹھنڈی ریت پر جا گرا۔ وہ جیسے سکتے میں رہ گیا تھا، نہ چیخا اور نہ اس سے گولی چل سکی۔ بالکل اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ جس رائفل بردار کے سینے پر میں چڑھا بیٹھا ہوں وہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ اس کے جسم کا نسوانی گداس اور رخساروں کا ملائم پن گواہی دے رہا تھا کہ وہ عورت ہے، تاہم اس کی آواز مردوں ہی کی طرح بھاری تھی اور قبیلے کی جنگجو عورتوں کی طرح جسم بھی لمبا چوڑا تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو بھی اٹھ رہی تھی۔ میں نے اس مرد نما عورت پر مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں کو مضبوطی سے بند کر چکا تھا، دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کی رائفل چھین کر اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ وہ اب بھی بری طرح مچل رہی تھی۔ اس کے جسم میں جنگلی گھوڑی کی سی طاقت تھی۔
لگتا تھا کہ اس نے بے تحاشا شراب پی رکھی ہے، اور اس کی طاقت میں شراب کی عارضی طاقت بھی شامل ہے۔ جو ہی میرا بازو اس کی گردن میں حمائل ہوا، میں نے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور اس کا جسم میرے بوجھ تلے تھر تھرا کر ساکت ہو گیا۔ سب کچھ 2 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ میں دیوانہ وار صفدر کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کا کرتا پھاڑ کر اس کا سینہ اوریا کر دیا اور دونوں ہاتھ سے بار بار اس کے سینے پر دباؤ ڈالنے لگا۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ پانی صفدر کے اندر نہیں گیا۔ اس کا جو بھی مسئلہ تھا آکسیجن کی کمی یا کلوروفارم کی زیادتی کی وجہ سے تھا۔ چند سیکنڈ بعد دل کڑا کر کے میں نے اس کی نبض دیکھی تو مجھے اپنے بے جان جسم میں بھی زندگی کی حرارت محسوس ہونے لگی۔ نبض بہت ہلکی تھی مگر محسوس کی جا سکتی تھی۔ صفدر کا تنفس بحال کرنے کے لیے میں نے اس کے منہ سے منہ ملایا اور اپنی سانس کی آمد و رفت صفدر کے سینے میں منتقل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گاہے گاہے میں اس کے سینے پر دباؤ بھی ڈال رہا تھا۔ 2-4 منٹ بعد جب صفدر کی نبض نمایاں ہوئی اور سانس بحال ہوا تو میں نے بے اختیار اس کے بے ہوش بدن کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں نمی ہے۔ ان 2-4 منٹوں میں اپنے گرد و پیش سے قطعی بے خبر رہا تھا۔ بالفاظ دیگر اپنے ارد گرد کا مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اب میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میرے چاروں طرف سناٹا تھا۔ چاندنی میں جھاڑ جھنکار تھا اور پام کے بلند درختوں کے حیولے تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے نگران عورت نے جو چیخو پکار کی تھی وہ بے سود رہی تھی۔ اس کا کوئی ساتھی موقع پر نہیں پہنچا تھا۔ عین ممکن تھا کہ عورت کی طرح اس کے ساتھیوں نے بھی منوشی کی ہو اور درختوں کے اندر چاندنی میں الٹے سیدھے پڑے ہوں۔ بہرحال میرے لیے یہ سب کچھ غیر متعلق تھا۔ میں نے اپنے پاؤں سے فنس اتارے اور اپنا اور صفدر کا گیس سلنڈر جسم سے علیحدہ کر دیا اور یہ سب لوازمات جھاڑیوں میں چھپا دیے۔ اس کے بعد بے ہوش عورت کو بھی بازوؤں سے اٹھایا اور درختوں میں ڈال دیا۔ عورت کی کمر کے ساتھ ایک چرمی بیلٹ تھی۔ اس بیلٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے خانے تھے اور ان میں رائفل کے 50 کے قریب راؤنڈ موجود تھے۔ میں نے یہ بیلٹ کھول کر اپنی کمر سے باندھ لی۔ اس وقت کہیں پاس ہی گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ میں آواز کی سمجھ گیا۔ ایک گھوڑا درخت سے بندھا تھا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور خرجین بھی موجود تھی۔ میں نے اندازہ لگا کہ یہ اسی گرانڈی عورت کا گھوڑا ہے جو درختوں میں بے سود لیٹی ٹھنڈی ہوا کے مزے لوٹ رہی ہے۔ میں نے گھوڑے کو کھولا، اس کا چال چلن ملاحظہ کیا اور پھر کود کر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے برائے نام مزاحمت کی اور پھر تابعداری کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے بے ہوش صفدر کو گھوڑے پر اس طرح سوار کیا کہ وہ میرے آگے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈال رکھا تھا۔ اب سب سے مشکل کام صفدر کی گردن کو ایک مقام پر رکھنا تھا۔ اس کا سر کبھی ایک طرف ڈھلک جاتا تھا اور کبھی دوسری طرف۔ اس کی ٹانگیں بڑے پریشان کن انداز میں گھوڑے کے دونوں جانب جھول رہی تھیں۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ بڑے اعتماد سے اونچے نیچے راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ لوڈڈ رائفل میں نے خرجین یعنی تھیلے میں یوں اڑس رکھی تھی کہ موقع پڑنے پر فوراً میرے ہاتھ میں پہنچ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی اس وقت ہماری تصویر کھینچے تو وہ کتنی مذائقہ خیز ہو۔ صفدر بچہ نہیں تھا، ایک چوڑا چکلا جوان مرد تھا، مگر وہ کسی بچے ہی کی طرح میرے آگے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور جیسے بچہ سو جاتا ہے وہ بھی دنیا سے بے خبر ہو کر میرے بازوؤں میں جھول رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کلوروفارم کا ڈوز کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا مگر صفدر کے ہوش میں آنے کے آثار دور دور تک نہیں تھے۔ میرا اور صفدر کا رشتہ ایسا تھا جسے پیار محبت کے عام لفظوں سے بیان کرنا شاید ممکن ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم دونوں خود کو 2 قالب یکجان محسوس کرتے تھے۔ کئی لمحے ایسے بھی آتے تھے جب ہمارے ذہن میں ایک ہی سوچ پیدا ہوتی تھی۔ ہمارا جسم ایک ہی انداز میں حرکت کرتا اور ہم کسی چھوٹے یا بڑے مسئلے کا ہو بہو ایک ہی حل پیش کرتے تھے۔ ذہنی ہم آہنگی کی ایسی لاتعداد مثالیں میرے ذہن پر نقش تھیں اور یہ یقیناً صفدر کے ذہن میں بھی تھیں۔ یہ ساری مثالیں اور یادیں ہمارا مشترکہ ورثہ تھا۔ کسی وقت تو مجھے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے صفدر میرے جسم کا ہی ایک حصہ ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت وہ مجھ سے جدا ہو گیا تو میں اکیلے ایک عضو معطل بن کر رہ جاؤں گا۔ میں نے صفدر کے بے ہوش جسم پر آگے بڑھ کر پیار کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ اس میں ایک جانثار ساتھی کا بھی پیار تھا، ایک دوست کا پیار اور ایک بھائی کا پیار۔ میں نے صفدر کی پیشانی پر جھولتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں پیچھے ہٹایا۔ اس کا بے ہوش جسم دائیں جانب جھکنے لگا۔ میں نے کوشش کر کے اسے پھر سے سنبھال لیا۔ ایک ہاتھ سے یوں گھوڑے کو سنبھال کر رکھنا میرے لیے ازحد دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ ہر گھڑی دل کو یہی دھڑکا لگا تھا کہ کسی مسلح لارسی سے ہماری ملاقات ہو جائے گی اور اس ویرانے میں تڑا تڑ گولیاں چلنا شروع ہو جائیں گی یا پھر سنسناتے تیر ہوا میں پرواز کرنے لگیں گے۔ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ قریباً آدھا گھنٹہ ہم مسلسل چلتے رہے۔ گھوڑا میری توقع سے زیادہ تعاون کر رہا تھا۔
راستہ دشوار تھا. ہر لحظہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ گھوڑے کا پاؤں کسی گڑھے میں گر جائے گا اور وہ پشت پر زیادہ وزن کے باعث اپنی ہڈی توڑوا بیٹھے گا. بہرحال اس حوالے سے بھی خیریت ہی گزری. مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس آدھے گھنٹے میں ہم نے کتنا سفر کیا اور جھیل سے کتنا دور آئے ہیں. آخر گھنے درختوں کے درمیان کوئی 4-5 کلومیٹر مزید سفر کرنے کے بعد میں نے رکنے کا فیصلہ کیا. صفدر کی مسلسل بے ہوشی میرے لیے سہانے روح بنی ہوئی تھی اور میں اسے جلد از جلد ہوش میں دیکھنا چاہ رہا تھا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوگا. وہ خاموش رہے گا، غصہ دکھائے گا، یا پھر اپنی بہکی ہوئی ذہنی رو کے سبب قبیلے میں واپس جانے پر اصرار کرے گا. میں بس اسے اپنے ہوش و حواس میں دیکھنا چاہتا تھا. درختوں اور جھاڑیوں میں گھری ہوئی ایک ہموار جگہ پر میں نے ہانپے ہوئے گھوڑے کو روک لیا. صفدر کو نیچے اتارا اور ریتیلی زمین پر لٹا دیا. شدید گرمی اب خوشگوار ٹھنڈک میں بدل چکی تھی. میں نے گھوڑے سے لٹکے ہوئے تھیلے کو ٹٹولا تو اس میں پانی کی بھری ہوئی بوتل نکل آئی. افریقہ کی جھلسے ہوئے شب و روز میں پانی ایک بہت بڑی نعمت تھا. میں نے بوتل میں سے کچھ پانی چلوؤں میں بھر بھر کر صفدر کے چہرے پر چھینٹے مارے. اس کے ہاتھ گیلے کیے، پاؤں کے تلوے گیلے کیے. کچھ پانی میں نے کوشش کر کے اس کے منہ میں بھی ٹپکا دیا. صفدر کی سانس اب ہموار ہو گئی تھی اور کسی وقت ہونٹوں میں جنبش بھی محسوس ہوتی تھی، مگر وہ ہوش میں بہرحال نہیں آ رہا تھا. میں صفدر کے پہلو میں لیٹ گیا. صاف آسمان پر چاند ستارے روشن تر نظر آ رہے تھے. تاڑ اور کھجور کے بلند و بالا درخت اس آسمان کے پیش منظر میں پراسرار متحرک ہیولوں کی طرح دکھائی دیتے تھے. گھوڑا میرے پاس ہی گھاس پر منہ مار رہا تھا. میں نے اس کی رسی دراز کر کے ایک درخت سے باندھ دی. نہ جانے کیسے پروفیسر اللہ دتہ کا خیال ذہن میں آ گیا. وہ میرے قریب آ کر ایک بار پھر دور چلا گیا تھا. مجھے صرف اتنا پتہ چل سکا تھا کہ وہ دورابا نامی بستی کے لارسیوں کے ساتھ جھیل زار کی بستی میں آیا تھا. یہ بات مجھے صوفیہ نے معلوم کر کے بتائی تھی. اس کے علاوہ صوفیہ مجھے کچھ نہیں بتا سکی تھی اور نہ ہی میں پوچھ سکا تھا. ٹھنڈی خوشگوار ہوا میں خیالوں کے گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے نہ جانے کس وقت مجھے جھپکی سی آ گئی. آنکھ کھلی تو چاند کا رخ دیکھتے اندازہ ہو گیا کہ جسے میں مختصر جھپکی سمجھ رہا ہوں وہ 1.5-2 گھنٹے پر مشتمل تھی. میں نے دیکھا کہ صفدر میرے پہلو سے غائب ہے. گھوڑے کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ بھی درخت کے ساتھ موجود نہیں تھا. میں اچھل کر کھڑا ہو گیا. چاند کی روشنی اب کافی نمایاں ہو گئی تھی. میں نے آس پاس دیکھا. صفدر یا گھوڑا کہیں نظر نہیں آئے. پھر اچانک میرا خیال رائفل کی طرف گیا. میں دوڑ کر واپس آیا تو جہاں لیٹا تھا حسب اندیشہ رائفل بھی غائب تھی. میرے دل نے گواہی دی کہ صفدر کو کوئی اور لے کر نہیں گیا بلکہ وہ خود یہاں سے گیا ہے. اگر اسے لے جایا جاتا تو پھر مجھے یہاں سویا ہوا نہیں چھوڑ کر جایا جاتا. اچانک میری نگاہ درختوں میں ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی. میں نے آگے بڑھ کر دیکھا. یہ سگریٹ کا سلگتا ہوا ٹکڑا تھا. یہ اسی برانڈ کا سگریٹ تھا جو آج کل ہم پی رہے تھے. ان بیڑی نما سگریٹوں کا ایک پیکٹ میری جیب میں موجود تھا. میں نے چونکہ غوطہ خوری کا لباس پہن رکھا تھا اس لیے سگریٹ گیلے ہونے سے محفوظ رہے تھے. ان میں سے 2 سگریٹ میں نے یہاں درختوں میں بیٹھ کر پیے تھے. اس کے بعد کل 5 سگریٹ میرے پیکٹ میں بچے تھے. میں نے گنے تو وہ 4 تھے. 5واں سگریٹ یقیناً صفدر نے پیا تھا. سلگتے ہوئے سگریٹ کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا. میں نے تیزی سے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. میرے ذہن میں آندھی سی چل رہی تھی. صفدر کی بے ہوشی کے بارے میں مجھے پہلے سے کچھ شبہ سا ہو رہا تھا. خاص طور سے ان درختوں میں پہنچنے کے بعد صفدر کی مسلسل بے ہوشی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا. اب میرے ذہن سے یہ آواز آ رہی تھی کہ کہیں صفدر کی بے ہوشی آخر میں ایک چال تو نہیں بن گئی تھی. صفدر کسی معمولی شخص کا نام نہیں تھا. اس کی ذہانت اور مستعدی کے بارے میں جتنا میں جانتا تھا شاید اتنا اور کوئی نہیں جانتا ہو. یہ عین ممکن تھا کہ دوران سفر وہ بتدریج ہوش میں آ گیا ہو مگر اس نے مجھ پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا ہو. میرے بارے میں شکوک و شبہات تو اس کے ذہن میں پہلے سے پیدا ہو چکے تھے. اب جب اس نے اس چاندنی رات میں خود کو بستی سے دور میرے ساتھ اس ویرانے میں پایا ہوگا تو اس کے ذہن نے آنن فانن سے سب کچھ سمجھا دیا ہوگا. وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں شادی کی رسومات کا آغاز ہونے سے پہلے ہی اسے قبیلے کی بستی سے اٹھا لایا ہوں اور اب واپس ٹرسٹ لے جا رہا ہوں. نیم روشن جنگل میں نہایت تیزی سے دوڑتے ہوئے مجھے جلد ہی صفدر اور گھوڑا نظر آ گئے. میں نے دور سے صفدر کو اس کے کپڑوں سے شناخت کیا. وہ گھوڑے کو درمیانی رفتار سے چلاتا جا رہا تھا. صفدر رک جاؤ، میں نے چیخ کر کہا. اس نے ٹھٹک کر عقب میں دیکھا اور گھوڑا روک لیا. میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا. صفدر اب مکمل ہوش میں تھا. رائفل اس کے بائیں ہاتھ میں تھی اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا. اس کے جسم پر وہی قمیص تھی جو ابھی میرے ہاتھوں سے پھٹی تھی. اس کے بال منتشر، شیو بڑھی ہوئی اور آنکھیں سرخ تھیں. صفدر
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ عجیب بدلے بدلے سے لہجے میں بولا۔ میں تمہیں بستی سے اپنے ساتھ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اس میں تمہاری بہتری تھی، میرا کوئی مفاد نہیں تھا۔ اگر ہے تو بتاؤ۔ اور میرے مفاد کے لیے آپ نے مجھے بے ہوش کیا تھا؟ یہ ضروری ہو گیا تھا؟ مجھے اندیشہ تھا کہ تم میری بات نہیں مانو گے۔ شاید آپ کا اندیشہ درست ہی تھا۔ میں بستی واپس جا رہا ہوں شاہ جہاں صاحب، یہ ایک زندگی کا سوال ہے، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں ویرا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں اس کا خون اپنی گردن پر نہیں لینا چاہتا جناب۔ اس کے لیے تم اپنے ساتھیوں کا خون اپنی گردن پر لے سکتے ہو؟ زری گل، گلسوم، غزالہ، تابی کی زندگیوں پر تمہارے اقدام کا کیا اثر پڑے گا، یہ سوچا ہے تم نے؟ صفدر گھوڑے سے اتر آیا۔ اس نے گھوڑا ایک درخت سے باندھا اور میرے ساتھ گھاس پر بیٹھ گیا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ بولا، شاہ جہاں صاحب، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرے ذہن پر کسی طرح کا اثر ہے یا کسی نے مجھے بہکا رکھا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویرا مجھ سے محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت اتنی شدید ہے کہ میں اب بھی اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتا کہ اسے ٹھکرا سکوں۔ مجھے اس کے پاس جانا ہی ہوگا شاہ جہاں صاحب۔ جہاں تک آپ کا یہ اندیشہ ہے کہ ویرا کے ساتھ میری شادی سے خدا نہ خواستہ زری اور غزالہ پر کوئی مصیبت آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندیشہ درست نہیں۔ آپ یقین رکھیں، یہ شادی ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے مشکل کشا ثابت ہوگی۔ صفدر اپنی صفائی میں دلائل دے رہا تھا۔ اس کی گفتگو میں کوئی جھول بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تاہم اس کے باوجود میرے لیے یہ یقین کرنا انتہائی دشوار تھا کہ صفدر کی ذہنی حالت نارمل ہے اور وہ اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق بات کر رہا ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ میں کیسے یقین کر لیتا کہ وہ اتنے مختصر وقت میں اس قدر تبدیل ہو گیا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ویرا کی محبت اگر 10 گنا بھی شدید ہوتی تو شاید صفدر کو یوں توڑ پھوڑ نہ سکتی۔ صفدر، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ تمہیں اس گورکھ دھندے میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں ایک بار پھر وہی بات کہوں گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کی ہے۔ آپ یہ گمان کریں کہ میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بوکارلو، بوغات یا کسی اور نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے شاہ جہاں صاحب۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نارمل ہوں؟ بالکل۔ میں نے دل میں سوچا، تمہارے اب نارمل ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ تم میری بات نہیں مان رہے۔ ویسے تو ایک فاضل العقل شخص بھی یہی کہتا ہے کہ وہ بھلا چنگا ہے، اور اس جیسا عقل مند چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، صفدر، اگر تم واقعی نارمل ہو تو میری ایک بات ضرور مانو گے۔ تم فی الوقت ویرا کو بھول کر میرے ساتھ واپس ٹرسٹ چلو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ صفدر کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں واپس بستی جانے دوں گا اور نہ ہی کسی وحشیانہ رسم میں شریک ہونے کی اجازت دوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ صفدر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے رائفل کندھے سے لٹکائی، گھوڑا کھولا اور خاموشی سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جو ہی اس نے ایڑ لگائی، میں نے گھوڑے کی باگیں تھام لی۔ شاہ جہاں صاحب، پیچھے ہٹ جائیے، میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں۔ مجھے اپنی عزت کی طرح تمہاری سلامتی اور خیریت بھی عزیز ہے۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ صفدر نے ایک بار پھر زور سے ایڑ لگائی اور باگوں کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے باگیں کھینچ کر روکنا چاہا تو گھوڑا لڑکھڑا گیا، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کی میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ صفدر نے مجھے دھکا دیا۔ میں ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ چند لمحے کے لیے تو میں ساکت رہ گیا۔ مجھے ایک دم سے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ صفدر نے کیا ہے اور یہ میرے ساتھ کیا ہے۔ صفدر گھوڑے کو پشت سے سنبھال کر پھر اپنے راستے پر گامزن ہو گیا۔ مجھے اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا، وہ میرا ایسا دوست تھا جو بھائیوں سے بڑھ کر عزیز تھا۔ ابھی اس نے مجھے دھکا دے کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اس کی سوچیں کسی آسیبی جال میں جکڑی جا چکی تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنی جان دینا قبول کر لیتا، مگر مجھے یوں جھٹک کر آگے نہیں بڑھتا۔ یہ وہ صفدر نہیں تھا جسے میں جانتا تھا۔ یہ کسی اسرار میں گرفتار کوئی اور ہی شخص تھا۔